جن میں یہ بھی تھی کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کتنی پروٹیکشن دی ہے، اس پر بھی ہم نے کلام کیا تھا۔ ایک بات ابھی مستحضر نہیں ہو رہی، یاد آئے گی تو میں عرض کر دوں گا انشاءاللہ۔ اب یہ جو نقطہ ہے، اس نقطے پر کہ عورت کے تعلق سے یا عورتوں کے بارے میں سوال ہوگا، ہم نے عرض کیا تھا کہ نبی بلکہ حدیث مبارک پیش کی تھی جاتے جاتے کہ ہر ایک تم میں سے راعی نگہبان ہے، اور اس کی رعیت میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر سے بیوی کے بارے میں سوال ہوگا۔ کفالت کی ذمہ داری تو ہے ہی ہے، اس کو اللہ کی بندی بنانا اور آخرت میں اس کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنا، اس کے بارے میں شوہر سے سوال کیا جائے گا۔ اتنی بھاری ذمہ داری مرد پر ڈال کر اس کو قوام یعنی ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ اور دوسری جو بات آپ نے ابھی پیش کی، یہ ہے حجۃ الوداع کا خطبہ، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ فی نسائکم، کہ اللہ کے بارے اتقوا اللہ فی نسائکم، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ تم نے اللہ کا نام لے کر ان کو حلال کیا ہے، اللہ کا نام درمیان میں لا کر تم نے نکاح کیا نا، اللہ کے نام کی لاج رکھنا۔ اللہ ان عورتوں کے بارے میں تم سے کل قیامت کے دن سوال کرے گا۔ اسی طریقے پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کی جو آخری وصیتیں ہیں، ان میں نماز کے بارے میں بھی ہے، ان میں غلاموں کنیزوں کے بارے میں بھی ہے، اور بعض روایات میں عورتوں کے بارے میں بھی ہے کہ ان کے بارے میں تم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ تو مرد کو جہاں قوام بنایا گیا، وہ اصل میں ذمہ داری اس کی بڑھائی گئی ہے، اور وہ جواب دہی کے احساس کے ساتھ اس کو۔ باقی اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں قوام اور میں بڑا ہوں، یاد رکھے وہ، اور میں اپنے اختیار کا غلط استعمال کر لوں تو کچھ نہیں، تو وہ یاد رکھے اسی سورہ نساء آیت نمبر 34 کے بعد آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے۔ تم اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہو، اس کے لیے عدالتی چارہ گوئی خاندان کے بڑوں کا بٹھایا جانا، یہ بھی دین نے تعلیم دی ہے، روم دیا ہے، بلکہ خاندان کے بڑوں کو بٹھانا، عدالت تو بعد میں آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ یہ خوف خدا دل میں ہوگا تو کل اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ مرد اپنے اختیار کا غلط استعمال نہیں کرے گا۔ اور آخری بات، کیونکہ ہم اب گفتگو میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی بات کریں گے اور آپ کے سرور خاندان کی حیثیت پر کلام کریں گے، تو آئیے نا حضور سے بھی پوچھ لیں کہ حضور عورتوں کے بارے میں کیسے رویے گھر میں اختیار کرتے تھے۔ وہاں سے اصل پریکٹیکل گائیڈ لائنز ہیں جو ہمیں ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔